یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ سوپور میں شہید نوجوان سجاد نواز ڈار کی نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اس موقع پر بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمین شبیر احمد ڈار نے شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود شہید کے جنازے میں ہزاروں افراد کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیریوں کا جذبہ آزادی توانا اور مضبوط ہے اور وہ ایک روز آزادی کی اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے کورونا وائرس پھیلنے سے روکنے کی آڑ میں پہلے سے محصور کشمیریوں کو بڑے پیمانے پر ہراساں اور بغیر کسی پوچھ تاچھ کے زدوکوب کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ واقعات میں قابضین نے ترال میں لوگوں کو اجتماعی تشدد کا نشانہ بنایا اور سری نگر اور ہندواڑہ کے علاقوں میں 30 سے زائد افراد گرفتار اور 6 گاڑیاں ضبط کر لی۔ دوسری طرف قابض فوج نے نصف درجن اضلاع میں تلاشی آپریشنز کے دوران لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ دریاسنا مقبوضہ علاقے میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4 جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 173 ہو گئی ہے۔ سورا ہسپتال میں زیر علاج کورونا کے مریضوں نے دہائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 14 مریضوں کے لیے ایک بیت الخلا اور صرف ایک صابن کی ٹکیا ہے۔ ماسک بھی وہی استعمال کر رہے ہیں جو ہسپتال میں داخلے کے وقت انہیں دیا گیا تھا۔ ادھر قابض حکام نے مقبوضہ کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر کشمیری ملازمین کے لیے کالونیوں کی تعمیر کے لیے 40 کنال اراضی دینے کی منظوری دے دی ہے۔ جنوبی ایشیا کے 37 میڈیا اداروں، عالمی صحافتی اور اظہار رائے کی آزادی کی تنظیموں نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری مواصلات کی معطلی فوری طور پر ختم کرے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ گزشتہ 8 ماہ سے معصور غم و الم میں ڈوبے ستم رسیدہ کشمیریوں کو یہ امید تھی کہ کورونا وبا کے پیش نظر ان کو وقتی طور پر بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے کچھ راحت ملے گی، لیکن انسانیت سے آری برہمن سامراج نے اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے نہ صرف کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ مزید تیز کر دیا بلکہ نئے ڈومیسائل قانون کا اجرا کر کے کشمیریوں کے رستے زخموں پر نمک پاشی کی۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما سید اعجاز رحمانی کی گفتگو۔ 5 اگست کا لاک ڈاؤن اور 72 سالوں سے ہندوستان کی دونس و دباؤ سے کشمیریوں کی حوصلہ اور جذبہ آزادی میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، بلکہ ہندوستان کے خلاف دن بدن نفرت ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہنا ہندوستان کے مختلف مکتبہ فکر دانشور اور کالم نگاروں کشمیریوں کو دفعہ 370 ہو یا 35A ڈومیسائل قانونی ترمیمی بل یا قابض ہندوستان فوج کی طرف سے قتل و غارت، ہندوستان سے کشمیریوں کی آزادی کو کوئی طاقت روک نہیں سکتا۔ اگرچہ اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور انسانی حقوق کے دیگر عالمی ادارے کشمیر میں انسانیت کی زبوں حالی پر آواز اٹھا رہے ہیں، تاہم محض زبانی بیانات کے بجائے ایسے عملی اقدامات وقت کا تقاضا ہے جس کا اثر زمینی حالات پر ہو۔